العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ عاد اللہ من یوم درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ عاد اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم عاد اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدافع الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور صدق اللہ العظیم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ حج کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کی اس کے بعد ایک اور مجلس ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک خدا مومنوں کی دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک خدا مومنوں کی دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب کل خوان کفور، اور بے شک خدا کسی خیانت کرنے والے کفران نعمت کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں، اس کو سمجھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ جب مکہ میں اسلام آیا اور چند مسلمان تھے، اللہ نے ان کی دفاع کری۔ جب مکہ سے رسول اکرم کی ہجرت ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم کی دفاع کری۔ پھر جب مدینے پہنچے اور 84 جنگیں مسلط کی گئی مسلمانوں پہ، اللہ نے دفاع کری۔ آپ دیکھیں اس آیت کی صداقت، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، شرط ہے کہ آپ آمنوا میں داخل ہو جائیں۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو خدا آپ کی دفاع کرے گا۔ ان اللہ لا يحب کل خوان کفور، کسی خیانت کرنے والے کفران نعمت کو خدا دوست نہیں لگتا۔ مصیبت یہ ہوتی کہ لوگ آمن میں نہیں رہتے ہیں، خیانت میں اور کفران نعمت میں لگے رہتے ہیں۔ کسی نے کبھی خیانت قرآن کے ساتھ کری، کسی نے کبھی خیانت اہل بیت کے ساتھ کری۔ اگر قرآن اور اہل بیت کو رکھتے، آمن میں داخل ہوتے، تو آج جو اسلامی انقلاب کی جو مثال ہے سامنے، اسلامی انقلاب نے قرآن کو بھی سامنے رکھا اور اہل بیت کو بھی رکھا، تو آج اللہ دفاع کر رہا ہے۔ اگر ثقلین کی حدیث کو پکڑ کے رکھتے تو آمن میں داخل ہوتے، آمن میں داخل ہوتے تو اللہ دفاع کرتا۔ آج جو 33 سال کا جو انقلاب ہے، اس کی مثال ہے اللہ کی جو دفاع ہے۔ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں دشمنی کرتی ہیں۔ آج 33 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کس طرح دفاع کر رہا ہے۔ امام زمان کی دفاع کیسی ہے، صلی اللہ محمد محمد۔ خضر کی دفاع کیسی ہے، الیاس کی دفاع کیسی ہے، یہ سب دفاع ہیں۔ قرآن کی دفاع کیسی ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک خدا دفاع کرتا ہے، بس یہ کہ ایمان لائے خدا پر۔ اس کی آگے کی آیت میں آگے چلتا ہوں کہ تفسیر قرآن چل رہی ہے۔ اذن الذین یقاتلوا بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ آیت بڑی خاص آیت ہے قرآن کی،
اس کے اندر اللہ نے کہا ہے، پہلے تو دفاع کی بات کری ہے خدا نے، اس کے بعد فوراً یہ آیت نازل ہوئی ہے، جن سے خاموخواہ لڑائی ہو رہی ہے خدا ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بھی اپنی دفاع کریں، وہ بھی لڑیں، اور بے شک خدا ان کی مدد پر قادر ہے۔ زیادہ تر روایتیں اسی پہ ہیں کہ یہ پہلی جہاد کی آیت ہے قرآن کی۔ دو آیتوں کے بارے میں اور کہا جاتا ہے شاید وہ پہلی جہاد کی آیت ہو، ایک تو سورہ توبہ کی 111ویں آیت اور دوسری سورہ بقرہ کی 190ویں آیت، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جہاد کی پہلی آیت ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اسی بات کو مانتے ہیں کہ یہی آیت پہلی ہے قرآن کی جس نے جہاد کی بات کری ہے۔ ترجمہ پھر سنیں آپ، خدا اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے جن سے خاموخواہ جنگ کی جاتی ہے کہ وہ بھی دفاع کریں، اپنی جنگ لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ ترجمہ پھر پڑھتا ہوں، جن سے لڑائی کی جا رہی ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی لڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور خدا ان کی مدد پہ بے شک قادر ہے۔ مکہ کے اندر مسلمان چند تھے اور مکہ کے قریش ان پہ ظلم کرتے تھے، سر پھوڑ دیتے تھے، شہید کرا، سمیہ کو شہید کرا، دوسروں کو شہید کرا۔ کہتے مسلمان کہتا تھا کہ کیا کر رہا رسول اکرم، خاموش رہتے تھے رسول اکرم، کیا کریں، صبر کریں۔ یہ صبر چلتا رہا جہاں تک کہ جب مدینہ چلے گئے، مسلمان پریشان ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، آیت نازل ہوئی، خدا اجازت دیتا ہے کہ جن سے لڑا جا رہا ہے ان پر ظلم کیا جاتا ہے، خدا بھی ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ لڑے، اور بے شک خدا ان کی مدد پر قادر ہے، بے شک خدا ان کی مدد پر قادر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان مسلمانوں نے جو جنگیں لڑی، 84 جنگیں، ان پر جنگیں مسلط کی گئی تھی، ان پہ جنگیں مسلط کی گئی تھی، اور کتنا بڑے بڑے لشکر آیا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، خندق میں کتنا لشکر آیا، بدر میں کتنا لشکر آیا، جتنی جنگیں ہوئی ان میں لشکر کتنے آئے، اور سب خاموخواہ کی جنگیں لا دی گئی تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اس پہ ایمان لے آیا کہ بے شک یقیناً خدا ان کی مدد پہ قادر ہے۔ یہ آیت جو آئی ہے، آپ ہسٹری دیکھ لیں اسلام کی، اللہ نے ان کی مدد کری، چند مسلمانوں کو غالب کرا۔ اگر آج ہم آمنوں میں داخل ہیں، اگر اور آج مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان کو اجازت کا اپنی دفاع کریں۔ کوئی یہ کہے گا دیکھیں اسلام بڑا ملیٹنسی کا ریلیجن ہے، اس میں ملیٹنسی بہت ہے، کہتے ہیں نا لوگ، الزام لگاتے ہیں نا۔ اب اس آیت کو آپ دیکھیں، یہ آیت کیا ملیٹنسی کی آیت ہے؟ یہ آیت کیا کہتی ہے کہ جن پہ خاموخواہ لڑائی کی جا رہی ہے ان کو اجازت ہے وہ جنگ لڑیں۔ آج طاغوت کیا کہتا ہے؟ آج طاغوت کہتا ہے کہ ہم جنگ لڑیں تم خاموش بیٹھے رہو۔ طاغوت کیا کہتا ہے؟ طاغوت کا ظلم یہ ہے کہ ہم جنگ لڑیں تم خاموش رہو، یزید کی طرح کہ ہم بیعت مانگے تم بیعت لے لو۔ طاغوت کہتا ہے ہتھیار میں رکھوں تم بے ہتھیار رہو، طاغوت یہی کہتا ہے نا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کا معائنہ کر کے اپنی وقار کو پہچانا، درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو قرآن کے جو قائد القانون اس وقت ہے وہی قائد قانون آج ہے۔ قرآن کو زندہ کریں، کمیونٹی میں زندہ کریں، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ میں آپ اللہ کو سامنے لے کے آئیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ وَلَا يَنْصُرُنَ اللَّهَ مَن يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ آگے آیت چلیے، جو شخص خدا کی مدد کرے گا خدا بھی اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک خدا قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے۔
اس آیت کے اندر اسلام کھنچ کے آ جاتا ہے. بار بار قرآن میں آیا کہ رسول کی اتباع کرو، آیا نا، پیروی کرو رسول کی. مسلمان سوچتا ہے رسول کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف نماز روزہ کرنا ہوتا ہے کیا؟ کہ رسول نے صرف نماز روزہ کرا تھا کیا؟ یہ رسول کی یہ سمجھائے گا دین؟ ارے رسول نے اللہ کی مدد کری تھی، رسول نے اللہ کی مدد کری تھی، یہ پیروی ہے. تو اللہ نے رسول کی مدد کری، یہ دین ہے نا. کسی نے چھٹے امام سے کہا کہ میں دور رہتا ہوں مدینے سے، میں مدینے سے دور رہتا ہوں، کیا میں واپس یہاں جاؤں؟ کہا کہ کیا تو وہاں پر اسلام کو کہ شریعت پہ تو عمل کر سکتا ہے؟ کہاں میں کر سکتا ہوں. کیا تو تبلیغ کر سکتا ہے؟ کہاں میں کر سکتا ہوں. تو وہ وہیں رہے، تو وہیں رہے. یہی تو رسول نے کرا تھا نا. جب رسول اکیلے مکہ میں تھے تو کیا تھا؟ یہی تو تھا نا. اکیلے نماز پڑھتے تھے، اکیلے روزہ رکھتے تھے، پھر مولا علی آئے، پھر تبلیغ کرتے تھے، یہی تھا نا. پھر انہوں نے اللہ کی مدد کری تو اللہ نے کیسی مدد کری؟ بڑے بڑے اولیاء ہندوستان میں آئے، اجمیر میں آئے، ہر جگہ آئے، دین پھیلایا، رسول کے رستے پہ چلے، دین کی مدد کری. تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر اسلام کا پرچم رہلایا. جابر بادشاہوں نے اسلام نہیں پھیلایا انڈیا میں یا پاکستان میں، اولیاؤں نے پھیلایا نا. انہوں نے اللہ کی مدد کری، یہ نہیں نماز پڑھی روزہ رکھ لیا ختم بات. وہ خدا کیا ہو گئے، وہ خدا کیا ہو گئے. ان کے زبان سے خدا جاری تھا، ان کے چہرے پہ خدا کا نور تھا. وہ اللہ کے ہو گئے. اللہ کی مدد آپ جب کریں جب اللہ کے ہو جائیں گے. اللہ کی مدد کرنا آسان کام نہیں ہے. کیا ہے کہ رسول کی اتباع کرو، قرآن نے بات کی کہ ختم کر دی. اب یہ ہے کہ اس میں سب شامل ہے. رسول کی زندگی کو اختیار کریں آپ، پھر دین کی مدد کریں. آپ دین کی مدد کریں. اگر آپ دین کی مدد کریں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. سورہ محمد میں کہتے ہیں اگر تم اگر کیسی مدد کرے گا؟ وہ ثبت اقدامکم، تمہارے پاؤں کو جما کر رکھے گا. یہ سورہ محمد میں ہے نا. مدد کیسی کرے گا؟ آپ کے پاؤں جما دے گا. پاؤں کہاں کا جمائے گا؟ خود کے تقوی میں جمائے گا پاؤں. آپ کا تقوی اللہ آپ کی تقوی کی حفاظت کرے گا. آپ کو صراط المستقیم پہ خود اللہ چلائے گا. آپ جس مشن کو لے کے چلے اللہ اس مشن کو آگے بڑھائے گا. جب تک کہ آپ کے دماغ میں نہیں ہے کہ میں رسول کی اتباع کروں زندگی میں اپنے، تب تک آپ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے. صرف نماز اور روزہ کر لینے سے اگر سوچیں کہ آپ فلاح ہو گئی تو آپ بھول جائیں. کہا کہ نہیں اللہ نے تو کہا بس روزہ اور نماز کر لو. نہیں، اللہ نے یہ بھی کہا کہ رسول کی اتباع کرو. آپ رسول کی سیرت پہ چلیں. آپ کو اٹھنا بیٹھنا سوچنا ہر رسول کی رستے پر ہو. یہ ٹائٹل کیوں لگا شیعان علی؟ کہہ رہے تھے ٹائٹل شیعان علی غلط ہے، آپ سے محب علی. نہیں محب علی نہیں، ٹائٹل تو شیعان علی لگے گا. تو آپ نے جب یہ جسارت کری ہے شیعان علی کہنے کی، مطلب آپ نے قبول کرا کہ ہم کو جیسے مولا متقیان تھے اسی طرح ہم کو کچھ عمل کرنا پڑے گا. کہا نا تو آپ نے ڈکلیئر تو یہ کہا نا کہ ہم کو وہی عمل کرنا پڑے گا، ورنہ آپ یہ ٹائٹل کو کہ ذکر کرنا بند کر دیں. آپ یعنی یہ مولا متقیان نے دین کی مدد کری تھی. تلوار اٹھا کے بھی اور قلم بھی اٹھا کے. ایک درود پڑھ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جو خدا کی مدد ہے، خدا کی مدد در حقیقت دین کی مدد ہے. اس کے پیچھے خیال کیا ہے؟ جستگو چاہیا ہے. اگر رسول اکرم جب آئے تھے مشن لے کے تو ان کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں تھا کہ کسی طرح پوری دنیا کے لوگ اسلام لے آئے. یہی تھا نا. اس بارے میں اللہ نے بار بار کہا کہ رسول اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تم کیوں تکلیف اٹھاتے ہو؟ لیکن جذبہ تو یہ تھا نا، جذبہ تو یہی تھا نا، جذبہ تو یہی تھا نا. آج ہمارا جذبہ بھی ہونا چاہیے نا.
یہی جذبہ ہونا چاہیے نا کہ دنیا میں اسلام پھیل جائے. اب آگے آیت آئیے, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. ایک درود پڑھ دیں, صلی علی محمد وعلی محمد. اس کا ترجمہ سن لیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر خدا ان کو ملک میں دسترس دے تو یہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور نیک کاموں کا امر کریں اور بری باتوں سے منع کریں اور تمام کاموں کا انجام خدا کے پاس ہے. اب یہ جستجو رسولوں کی رہی ہے, یہ جستجو ائمہ طاہرین کی رہی ہے, اور یہ جستجو ہماری ہونا چاہیے. اور اسی جستجو کے میں اسلامی انقلاب بھی آیا ہے کہ کس طریقے سے ہر مومن کی جستجو ہونا چاہیے کہ اسلام قائم کرے. الذین ان مکناہم فی الارض, کہ اگر ان کو دسترس مل جائے, اور یہ جستجو بڑی نیک جستجو ہے, یہ کرپشن کی نہیں ہے, فساد کی نہیں ہے, یہ فساد کی نہیں ہے, کرپشن کی جستجو جو نہیں ہے, یہ نیکی کی جستجو ہے. کیا کریں گے یہ لوگ؟ یہ نماز پڑھیں گے, یہ زکوٰۃ دیں گے, یہ نیک کاموں کا کہیں گے, یہ بری باتوں سے منع کریں گے. یہی جستجو پیغمبروں کی رہی ہے, یہی ائمہ طاہرین کی رہی ہے. در حقیقت یہ جو آیت آئی ہے امام زمان کے لیے آئی. درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اور اسی آیت کے ذیل میں جس سے جو ہو سکے وہ کر لے. خدا کی مدد, دین کی مدد, اور جتنا ہو سکے کر لے. وہ جو کرے گا تبھی جا کے وہ اس قابل ہوگا کہ شاید وہ رسول کے اصحاب کے زمرے میں آ پائے. اگر رسول کے اصحاب کے زمرے میں ہو آپ تو آپ کی فلاح ہے. آپ رسول کے اصحاب کے زمرے میں ہو تو آپ امام زمان کے آپ کے زمرے میں. امام زمان کی زندگی تو آپ نے بھی نہیں دیکھا, ابھی آئیں گے دیکھے گا, لیکن رسول کی زندگی تو سامنے ہے. رسول کی زندگی تو سامنے ہے نا. ہمیشہ رسول کی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں اور ان کے اصحاب جو ان کے ساتھ تھے ان کا جائزہ لیتے رہے. ائمہ طاہرین تو بہت بڑی بات ہے, وہ تو معصوم تھے, لیکن اصحاب تو معصوم نہ تھے نا. ان کی زندگی کا جائزہ لے کے جس طریقے سے انہوں نے مدد کری, جس طریقے سے انہوں نے دین پہ لایا, جس طریقے سے جدوجہد کری, اسی جدوجہد اللہ آپ سے اور ہم سے توقع رکھتا ہم کریں. ایک درود پڑھ دیں, صلی علی محمد وعلی محمد. اس کے اندر جو خاص جو بات ہے, یہ جدوجہد بادشاہوں کو پسند نہیں آئی کبھی, کیونکہ یہ آیت بادشاہیت کے خلاف جاتی ہے. جی ہاں, مسئلہ یہی ہوا ہے. جتنے ملک ہوئے ہیں, عباسی خلیفہ ہوئے, بنی امویہ, آج کے جو بادشاہ ہوئے, ان کو یہ آیت پسند نہیں آتی ہے. کیونکہ اگر وہ ملک میں دسترس حاصل کر لیں, جب تک کہ ملک میں دسترس حاصل نہ ہوگی, طاغوت نہ جائے گا, یہ سب نہیں ہونے کا ہے. اس لیے لوگوں کو ذکر حسین اور ذکر علی پسند نہیں ہے, کیونکہ ذکر حسین اور ذکر علی طاغوت کے خلاف ہے. اس لیے لوگوں کو انقلاب اسلامی پسند نہیں ہے, طاغوت کے خلاف ہے. کیونکہ اس میں کیا ہے کہ جب تک یہ وہ لوگ جب ملک میں دسترس حاصل کر لیں, جب تک کہ سینٹرل سسٹم کو چیلنج نہ کریں گے, یہ نہ ہونے کا ہے. جی ہاں, آپ نماز پڑھتے رہیں, روزہ رکھتے رہیں, سینٹرل سسٹم کو چیلنج نہ کریں آپ. کیونکہ جب تک سینٹرل سسٹم چیلنج نہ ہوگا, یہ نہ ہونے کا ہے. امر بن معروف اور نہی عن منکر آپ ایران میں کیسے کرتے ہیں؟ اگر طاغوت نے کہا کہ یہاں نائٹ کلب چلاؤ, اسلامی انقلاب کے بعد ہی نائٹ کلب بند ہوئے نا. جب تک سینٹرل سسٹم نہ جائے گا, جب تک یہ لوگ ملک میں دسترس حاصل نہ کریں گے, جب تک امر بن معروف اور نہی عن منکر کر کیسے پائیں گے؟ طاغوت کو یہ بات تو پسند نہیں ہے. یزید کو یہ بات تو پسند نہ تھی نا. یزید نے کہا نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, ٹھیک ہے, لیکن مجھے خلیفہ مانو, اب جو میں کہوں وہ صحیح ہے. کربلا کی جنگ یہی تو جنگ تھی. امام علی اور معاویہ کی جنگ یہی تو جنگ تھی.
اس نے سینٹرل اتھارٹی کو چیلنج کرا تھا. الذین ان مکننا، جب تک یہ لوگ دسترس حاصل کر لیں. دسترس حاصل کرنا خاص بات ہے. اور اللہ ہم کو آزماتا کہ آپ اور ہم اس جدوجہد میں کتنے لگے ہوئے ہیں. آج اگر سوسائٹی کے اندر کرپشن ہے ہماری سوسائٹی میں، تو ہماری جدوجہد یہ ہے کہ ممبر پہ اسلام صحیح آئے، کم سے کم منیمم جدوجہد. گھر میں اسلام صحیح ہے منیمم. سوسائٹی کے اندر امر بالمعروف صحیح ہو. اب اس میں جو دو چیزیں خاص طور سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ کچھ بات کروں گا، درود پڑھ دیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں یہ باتیں ہیں کہ رسول اکرم نے کہا، اس کی مثال یہ کہ ایک شپ ہے، اور شپ میں ایک مسافر اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کرسی کے نیچے سے شپ کو کھودنا شروع کرتا ہے، اور لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تو اس کو کیوں کھود رہا ہے؟ بولا ہے میری کرسی کے نیچے میں کھودوں گا، تمہیں کیا مطلب ہے اس سے؟ اگر اس کو کھودنے دیا، رسول اکرم کا کہنا ہے، کہا کہ پورا شپ ڈوب جائے گا. کہا کہ یہی کمیونٹی کا حساب ہے. اگر ایک شخص گناہ کر رہا ہے اور اگر وہ اس سے کہیں کہ بھائی مائنڈ یور اون بزنس، پوری کمیونٹی غرق ہو جائے گی. جی ہاں، پوری کمیونٹی غرق ہو جائے گی. آج اس کمیونٹی کے اندر یہی ہو گیا ہے، مائنڈ یور اون بزنس. ممبر تک سے اگر آپ امر بالمعروف نہ کر پاؤ گے تو اس دین کو آپ خدا حافظ کر دینا چاہیے نا. رسول کے ممبر سے اگر امر بالمعروف نہ ہوگا تو آپ اس دین کو خدا حافظ کر دیں. آپ صحیح ہے نا کہ نہیں؟ وہ ممبر پہ بھی آپ کو ذرا سوچ کے بولنا چاہیے. اگر ممبر پہ بھی سوچنے کے بولیں گے تو کیا پھر قیامت کے دن کیا بولیں گے؟ یا تو پھر رسول کے ممبر نہ بیٹھا، آپ لوگوں کو شک دلائیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. امر بن معروف کے بارے میں رسول اکرم سے کسی نے پوچھا. ایک درود پڑھیں. سب سے زیادہ نیکوکار انسان کون ہے؟ رسول سے پوچھا گیا. رسول نے کہا تم میں سب سے زیادہ نیکوکار وہ جو سب سے زیادہ امر بن معروف و نہی عن المنکر کرتا ہے. وہ خدا کے سب سے زیادہ قریب تر، تمہیں سب سے زیادہ ہے. آسان کام نہیں ہے یہ آسان کام نہیں ہے. بائیکاٹ ہو جائے گا سوسائٹی سے. جی ہاں، رسول کا بھی تو بائیکاٹ ہوا تھا نا. پاپولر تھے رسول ایک دم. جب اسلام ڈکلیئر کرا تو رسول کو حالت کیا ہوئی تھی؟ 3 سال کھانے کو بھی کھانا نہیں تھا. امید تو آپ کرتے ہیں رسول کے مذہب کی اتباع کریں. آپ پھر چاہتے ہیں کہ آپ سوشلی پاپولر بھی رہیں، تو پھر یہ دونوں باتیں یا تو آپ ایک نام میں پیڑ ڈالیں یا دونوں میں ڈالنا ہے. ایک درود پڑھ دیں آپ. دوسری حدیث رسول اکرم کی امر بالمعروف کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جو شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے وہ اللہ کا بھی اس زمین پہ خلیفہ ہے، میرا بھی خلیفہ ہے، اور کتاب کا بھی خلیفہ ہے. جی ہاں، خلیفہ ہے، یہ اس کا مقام ہے. تیسری روایت رسول اکرم کی کہ جس سوسائٹی سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو گیا تو وہاں اللہ سے جابر بادشاہ کو مسلط کر دے گا، جو نہ تو بچوں پہ رحم کرے گا نہ بوڑھوں پہ رحم کرے گا. اور جب نیکوکار لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی. اللہ سے مدد مانگیں گے، مدد نہ ملے گی. توبہ کریں گے، توبہ قبول نہیں ہوگی. جی ہاں، ہم نے عراق کی مثال تو دیکھی تھی جب صدام حاوی تھا. السلام علیکم. صدام جب حاوی تھا تو ہم عراق کی مثال دیکھ چکے ہیں. عراق کی مثال دیکھ چکے ہیں. جب صدام حاوی تھا کیا ہوا؟ ایک قوم محتاج ہو کے رہ گئی اور ایک کے بعد ایک لوگ مسلط ہوتے چلے گئے. یہ حالت صدام نے کری. امام خمینی کہہ رہے کھڑے ہو جاؤ، لوگ کھڑے نہیں ہوئے تھے. اگر قرآن کو آپ بستی میں بند کر کے آپ سے نمازیں پڑھنا چاہتے ہو تو پھر ایسا اسلام سامنے آتا ہے. اور اگر آپ ان آیتوں کو آپ
دیکھیں غور کر کے. اور ان آیتوں سوچے نہیں یہ آیتیں ہمارے لیے بھی نہیں, رسول اکرم کے لیے نہیں آئی تھی سر, ہمارے لیے آئی آج. تو آپ سوچ لیں کہ آپ امام مہدی کی تیاری کر رہے ہیں آنے کی ضرورت پڑتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے آتا ہے حج پھر آتے محرم, پہلے آتا ہے حج پھر آتے ہیں محرم. ایک عجیب سلسلہ ہے, پہلے حج پھر محرم. پہلے سورہ حج میں حج کی آیتیں آئی ہیں, پہلے سورہ حج میں حج کی آیتیں آئی, پڑھی تھی نا آپ نے پہلے, ابھی آخری آیتیں چل رہی ہیں. اب یہ آیتیں آ رہی جو میں نے بھی پڑھی, ایک تربیت دی جا رہی ہے, ایک تربیت دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم حج کرو, جب تم حج کرو حضرت ابراہیم کی زندگی کا معائنہ کرو, حاضرہ کا معائنہ کرو, جب قربانی کرو تو تم سوچ لینا کہ تمہیں تربیت دی جا رہی کربلا کی. یہ جو آیتیں ہیں ایک تو کربلا کی تربیت دی جا رہی ہے اور امام کے ظہور کی تربیت دی جا رہی ہے. دو تربیتیں ہیں نا. کیا رسول اکرم کی کیا حدیث اپنوں نے پڑھی تھی کہ جو شخص سورہ حج پڑھے گا اس کا ثواب یہ ہے کہ تمام جتنوں نے حج عمرے کر رہے ہیں ان سب کا ثواب اس کو ہے جو کرتے رہیں گے. تو در حقیقت جب حج کی معرفت ہوگی تو ان آیتوں کی معرفت ہوگی امام زمان کی, امام حسین علیہ السلام کی. صلی اللہ محمد و آل محمد. حج ہے درسگاہ کربلا کے لیے کہ کربلا کو ہی قائم کرے, اور آج کربلا ہے درسگاہ ہماری لیے تاکہ ہم امام کی تیاری کریں. درود پڑھ دیں. صلی اللہ محمد و آل محمد. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لا یرزقهم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. لا يدخلهم مدخلا يرزون وان اللہ لعلیم حلیم. یہ آخری دو آیتیں پڑھ رہا ہوں میں آج کی مجلس کی. یہ آیتیں کیا ہیں, بس اس قدر دل پہ اثر ڈالتی کہ انسان اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, جو لوگ خدا کی رستے میں ہجرت کر گئے. ثم قتلوا او ماتوا, یا تو پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے, ان کو خدا اچھی روزی دے گا. ان اللہ لہو خیر الرازقین, اور خدا سب سے اچھی روزی دینے والا ہے. بے شک ان اللہ جب آئے تو بے شک خدا سب سے اچھی روزی دینے والا ہے. ان کو ایسے مقام پر داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے. لفظوں پہ دھیان دیں آپ. یہی تو ہے کہ قرآن کا کیا ہے کہ قرآن کو سارے جن اور انس مل کے لکھنا چاہے نہ لکھ پائیں گے. اس کی سمجھنے کے لیے عرفان چاہیے. ابھی لفظوں کو آپ دیکھیں, وہ ان کو ایسے مقام پر داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے, سوائے رب العزت کے لفظ کوئی استعمال نہیں کر سکتا. وہ ان کو ایسے مقام پر داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے. یہ صرف رب العزت کے, یہ قرآن معجزہ ہے سمجھنے والوں کے لیے. وہی صرف جانتا ہے آگے کیا آیا. اس نے دو لفظ کہے ہیں, توحید اسمائی ہوتی ہے نا, مولانا مرزا عباس کہے گئے توحید اسمائی, لفظوں کی توحید, اللہ کے لفظوں کو سمجھیں آپ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم. پھر کیا کہا اللہ نے, بے شک خدا جاننے والا اور بردبار ہے کہ تم اسے پسند کرو گے. یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ ان آیتوں میں آپ زندگی گزار دیں. ان دو آیتوں میں صرف جو سورج کی دو آیتیں آئی ہیں ان پہ زندگی نکال دیں. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, جنہوں نے ہجرت کر لی فی سبیل اللہ, ثم قتلوا او ماتوا, یا تو قتل ہو گئے یا مر گئے, خدا ان کو بہترین روزی دے گا. بے شک خدا بہترین روزی دینے والا ہے. ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے, اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے. چھٹے امام کا قول ہے, درود پڑھ دیں. صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ آیت خصوصاً مولا متقیان کے لیے آئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کی راہ میں ہجرتیں کری.
کتنی ہجرت اگر مولانا ہم کو خود ہی مکہ سے مدینہ، پھر آخری ہجرت کوفہ کی طرف جہاں شہید ہو گئے. ہجرتیں تھی نا مولا کی. اس میں 2 لفظ اللہ نے احسان کا، ہم پہ بھی احسان کرا اللہ نے. شاید ہم کو شہادت نہیں ملی، کس کو معلوم، دعا کرتے ہیں شہادت مل جائے، نہ ملی تو کیا کریں گے. ثم قتلوا او ماتوا، کہا کہ میری راہ میں تم کو ہجرت کر جاؤ، یا تو تم قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ. در حقیقت فی سبیل اللہ کی شرط ہے، ہجرت فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کی شرط ہے. کتنی مشہور روایتیں اور حدیث ہے کہ جو بھی اہل البیت کی محبت میں گیا وہ شہید ہوا، ہے معلوم سب کو. لیکن شرط کیا ہے؟ تقویٰ پہ ہو، تقویٰ پہ ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے نا. رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص خدا سے شرک نہ کرے گا وہ جنت ہے اس کے لیے. لیکن اس میں آپ 8ویں امام کی حدیث کو بھی رکھیں کہ اس میں کچھ شرطیں، اس میں ایک شرط ہم بھی ہے، وہ تو معلوم ہے آپ کو، حدیث گولڈن چین کی حدیث. تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا احسان کرا ہے لوگوں پر جن کو شہادت نصیب نہ ہوئی ہے. دونوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ عالم دین ہے جو شہید نہیں ہوئے، تو کیا ان کے درجے میں کچھ کمی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہر ایک کو، ہجرت کر جاؤ. ہجرت مطلب روحانی ہجرت کر جاؤ، دنیا میں رہ کے خدا کے ہو جاؤ، دنیا میں رہ کے خدا کے ہو جاؤ. یہ ہجرت اللہ نے مانگی ہے کہ دنیا سے دل اٹھا لو، مجھ میں دل لگا لو. ایک تو فزیکل ہجرت ہے اور ایک ہے روحانی ہجرت. لوگوں نے بہتوں نے فزیکل ہجرت کر لی تھی مکے سے مدینہ، لیکن روحانی ہجرت نہیں ہوئی تھی، وہ بھی مصیبت ہے، وہ بھی مصیبت ہے. روحانی ہجرت کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ درجہ دے گا. کیا دے گا؟ بہت نہایت اچھی روزی دے گا. اللہ نے اس کو کہا ہے رزق دیا ہے، رزق کہا ہے رزق. اب رزق کہا ہے نا، وہ سب سے زیادہ اچھا رزق دینے والا میں ہوں. پھر کیا کہہ دیا اللہ نے؟ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے. اور خدا تو جاننے والا بردبار ہے، اس کو معلوم ہے کہ جس مقام کی تمہیں چاہت ہے، میں جو دھونے والا ہوں تمہیں پسند آنے والا ہے. صرف خدا کہہ سکتا ہے. آپ ہم کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کو بولوں گا آپ میرے پاس آئیں گے وہ پسند آئے گا، آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے مجھے کیا معلوم مجھے پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا، کہیں گے نا آپ. یہ صرف خدا کا کلام ہے. تم پسند کرو گے، اس سے رب ظاہر ہوتا ہے، تم پسند کرو گے اس کو. آپ جب اس آیت میں جائیں گے تو روئیں گے، گریہ کریں گے. آپ میرے مولا تو جانتا مجھے کیا پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک اس کی پسند کے حساب سے دے گا. آپ ہماری پسند کچھ اور ہے، اولیاء اللہ کی پسند کچھ اور ہے. کاش ہماری پسند ان کی پسند سے ملتی جلتی ہوتی، کاش ہوتی. کہا تو ہے قرآن نے کہ رسول اتباع کرو، کاش ہماری پسند رسول کی طرح ہوتی. اولیاء اللہ کی کیا پسند ہے؟ مولا متقیان جب تھکے ہوئے آتے تو مسجد جاتے تھے، کہتے مولا مسجد کو جا رہے ہو تھکے ہوئے، کہا کہ وہیں آ کے مجھے اچھا لگتا ہے. کیا ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ اگر راستے میں چلنے کی کوشش کرتے تو شاید ہم بھی کر سکتے ہیں ایسا. تو جو مقام اولیاء اللہ کو پسند آئے گا قیامت دن، کیا وہ کام ہم کو بھی پسند آئے گا کیا؟ ہماری پسند الگ، ان کی پسند الگ. جب اس دنیا میں پسند الگ ہے تو اس دنیا میں پسند الگ ہو جائے گی. دعا کر سکتے خدا سے ہمارے درجے بڑھیں تاکہ ہماری پسند کچھ ان کی پسند سے کچھ ملتی جلتی ملے. ذکر اللہ میں مزہ آئے، قرب خدا میں مزہ آئے. ایک درود پڑھ دیں. عزیزان گرامی، مجلس ختم ہو گئی. والذین حاضروا، جو ہجرت جو ہوئی ہے ان ہجرتوں میں جو آخری جو ہجرت ہوئی ہے جس کی بیان ہے وہ کربلا ہے. اس آیت کے حقدار کربلا والے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہجرت کری، جس طریقے سے انہوں نے ہجرت کری اور جس طریقے سے انہوں نے ہجرت کر کے قتل ہوئے اور سارے کے سارے جو جنگ میں تھے قتل ہوئے. یہ آیت ان کی شان میں دکھتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے ہجرت کری اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا، جیسی قربانی ویسا رزق. امام حسین کو اللہ نے رزق دیا، وہ رزق وہ دیا ہے کہ اس رزق کے طفیل میں سب کو رزق ملتا ہے. امام حسین کو رزق دیا ہے کہ کربلا محلہ بنا دیا.
اس کربلا محلہ میں جاؤ گے تو جو رزق اللہ نے حسین کو دیا ہے اسی رزق کے صدقے میں حسین ہم کو رزق بانٹتے ہیں. یہ مقام امام حسین کا ہے کہ انہوں نے قربانی اتنی دی. ہائے امام حسین کی قربانیوں کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے. میں نے جو پہلی آیت پڑھی تھی کیا پڑھی تھی؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ مومنوں کی دفاع کرتا ہے. ارے کس نے کہا امام حسین قتل ہو گئے؟ امام حسین کی دفاع تو دیکھیں. اللہ نے امام حسین کی دفاع کیا کری؟ ارے امام حسین کی دفاع اللہ نے کیا کری؟ کوئی کہے گا کہ جنگ ہو گئی، امام شہید ہو گئے، کہاں دفاع ہوئی؟ ارے دفاع دیکھنا ہے امام حسین کی تو مقصد امام حسین دیکھو کہ انہوں نے کہا میں بیعت نہ کروں گا، تو اس کی دفاع اللہ نے ایسے کری کہ آج جب چہلم ہو تو دیکھ لینا کہ جب 2 کروڑ لوگ جب آئیں گے تو اس آیت کو دیکھتے رہنا اور دیکھتے رہنا کیسی دفاع کریے. ہائے اس دفاع کے لیے امام حسین نے جو قربانیاں دیے بیان کے باہر ہے کہ ہائے وہ قربانی. ارے ہم نے ابھی آیت پڑھی تھی کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جب ملک میں دسترس و نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، امر بن معروف کرے، نہی عن منکر کرے. ہائے جب ہم زیارت امام حسین پڑھتے اشہد کا قبط صلاۃ آتا ہے تو زکوٰۃ امرت بالمعروف و نہی عن المنکر. ارے ہم زیارت امام حسین میں در حقیقت میں کہتے ہیں کہ ان آیتوں کے مصداق آپ ہی ہیں. قرآن اور حسین ساتھ میں ہیں. کہتے ہیں آپ ہی تھے جنہوں نے نماز قائم کری، آپ ہی تھے جنہوں نے زکوٰۃ دی، آپ ہی تھے جنہوں نے امر بن معروف کرا، آپ تھے جنہوں نے نہی عن منکر کرا. ہائے ہائے امام حسین کی نماز ایسی نماز جس کی اذان علی اکبر نے دی. ہائے پھر سعید نے ظہر پڑھائی اور عصر میں امام حسین نے جو نماز قائم کری، ارے وہ نماز دیکھتے رہے جیسی قائم کری. ارے امام حسین کی زکوٰۃ کو دیکھیں. ارے اس زکوٰۃ دینے کی کسی میں تاب نہیں جو امام حسین نے زکوٰۃ دی. قربانیوں کی، علی اکبر کی، علی اصغر کی، ارے بنی ہاشم کی جو قربانیاں دی، اور پھر امر بن معروف اور نہی عن منکر کے خطبات، اور آخری میں اکیلا جہاد، امر بن معروف اور نہی عن منکر کا کہ اکیلے جہاد کرتے رہے اور شہادت پا گئے.